اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 36 سے ہے جی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے اور کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور یہ میری نشانیاں لے جاؤ، تم دیکھنا کہ تم اور تمہارے ماننے والے جو تمہاری اتباع کریں گے انشاءاللہ وہی غالب ہوں گے، اور جو تمہاری مخالفت کرے گا وہ شکست فاش اس کا مقدر بنے گی۔ تو جب یہاں والی بات ہوئی تو اب ہمارا اگلا سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں معجزات لے کر فرعون کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اللہ نے فرمایا فلما، پس جب جاءہم، آگے ان دونوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کے پاس اس کے ماننے والوں، اس کی پوری بستی کی طرف آئے، کیسے آئے؟ بِآیاتنا، ہماری واضح نشانیاں لے کر، بینات، جو ایسی نشانیاں تھیں جو بالکل جھٹلائی نہیں جا سکتی تھیں۔ بِآیاتنا اس کا مطلب واضح نشانی اور معجزے، بینات اس معجزے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر جھٹلانے کی پھر سکت ہی باقی نہ رہے، یعنی کوئی بہانہ ہی نہ بن سکے کہ آپ اس مسئلے کو یا اس معاملے کو جھٹلا سکیں۔ اللہ نے کہا ہم نے ایسی نشانیاں دیں جو ایسی واضح تھیں کہ فرعون اس کو جھٹلا نہیں سکا، اور جب جھٹلا نہیں سکا تو اس نے منہ سے کچھ تو نکالنا تھا، اس نے معاذ اللہ قالو، کہا اس نے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر، صرف جادو ہی جادو۔ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے نا، ڈنڈا پھینک کر اژدہا بنایا ہے اور بغل سے ہاتھ نکالا ہے تو یہ چمکیلا ہو گیا ہے، یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں، مفترن، اور یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ جادوگر ہے جس نے یہ جادو کا کرتب خود گھڑ لیا ہے۔ وما سمعنا، اور ہم نے تو ہرگز نہیں سنا، بہذا، اس چیز کو، فی آبائنا، جو یہ ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے، الاولین، جو گزر چکے ہیں۔ جو موسیٰ کہتا ہے یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اپنے ان آباء و اجداد سے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں، ساڑھے باپ دادا نے یہ کیا ہی نہیں، ہم نے ایسا کچھ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہی حال فرعون اور اینڈ کمپنی نے کہا کہ موسیٰ جو تو ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہم نے کبھی سنا، نہ کبھی دیکھا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے ایسی کوئی تبلیغ کی ہے۔ اب فرعون کے منہ سے ایسی بدتمیزانہ اور گستاخانہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نکلنے لگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کیا کہ جو وجہ بن گئی اس کے اور اس کے پورے لشکر کو غرق ہونے کے لیے، یہ وہ حد تھی جو فرعون کو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ وہ ریڈ لائن تھی جو اس نے کراس کی، اور کیسی بدتمیزانہ طریقے سے کی۔ ذرا صرف ترجمہ سنیے گا کیونکہ زبان ساتھ نہیں دیتی کہ اس نے اللہ کے بارے میں کیا کہا۔ اچھا جی، وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدیٰ، کہ کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عندہ، اس کی طرف سے، ومن تکون، اور کس کے لیے ہے، لہو عاقبۃ الدار، اللہ نے عاقبت کا گھر کس کے لیے بنایا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے آخری جملہ کہا کہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تیرے پاس میں جو آیا ہوں نا، ٹھیک ہے، وہ ہدایت سے آیا ہوں یا بے ہدایتہ آیا ہوں، یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں تیرے پاس ہدایت لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے اللہ نے جنت کا گھر بنایا ہے، یعنی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے ماننے والوں کو کی، اور پھر ایک بڑی ہلکی سی چپیڑ فرعون کے منہ پہ مار دی، انہو
لا یفلح الظالمون، فرعون سن لے، جو ظالمین ہے نا وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت کے اندر۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت اور ہدایت کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے یہ دو چیزیں لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے ان کو ہی، جنہوں نے اس کتاب اور نبی کے مطابق زندگی گزاری، عاقبۃ الدار، اللہ نے قیامت کا گھر اس کے لیے رکھا ہے، اور ظالمین جو ہیں، جو مشرک ہیں، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب فرعون کو چڑھ گیا غصہ، اور وہ بات اس نے کہہ دی جو میں نے بھی آپ سے پہلے کی تھی۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ما علمت لکم، میرے علم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، من الہ غیری، کہ میرے سوا کوئی اور خدا بھی ہے۔ کیا کہا جی فرعون نے؟ میں تو نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی اور خدا بھی ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے اس کا جملہ نقل کیا، اس بدبخت نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب اگر کوئی ہے نا تو میں ہوں، معاذ اللہ۔ یہ بات اس نے کی، اور پھر اس نے نا تمسخر اڑانے کے لیے انبیاء کرام کا، موسیٰ اور ہارون کا علیہ السلام کا، فاوقد، اس نے آواز دی حامان کو، فاوقد، پس جلاؤ، لی یا حامان، اے میرے حامان، میرے وزیر، میرے لیے آگ جلاؤ، ٹھیک ہے، الطینی، مٹی پر، تو مٹی پر میرے لیے آگ جلاؤ، فجعل لی سرحن، اور پھر اس جگہ پر میرے لیے بلند عمارت یا مکان تعمیر کرو۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کچی ہوتی ہے، اس سے اونچا مکان نہیں بن سکتا۔ اونچا مکان کس مٹی سے بنتا ہے جی؟ جس مٹی کو آگ پر پکایا جائے، جس کو آج کی زبان میں اینٹیں کہتے ہیں۔ ہوتی یہ مٹی ہے، لیکن آگ پر پک کر کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ پکی مکی ہو جاتی ہے۔ تو یہی اس نے کہا کہ میرے لیے، یا حامان کوئی کچا مکان نہ بنائیں، میرے لیے پہلے بھٹی جلا، اور بھٹی جلا کر مٹی کو اس پر پکا، تاکہ پکی اینٹوں سے ایسی عمارت بنا۔ وہ عمارت کہاں جائے جی؟ لعلی، تاکہ میں اطلع، جھانک سکوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کی طرف۔ حامان میرے لیے بلند عمارت بنا، تاکہ میں اس بلند عمارت پہ جا کر آسمان پہ دیکھوں تو صحیح کہ میرے علاوہ کون، کوئی اور خدا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی اس کی، کہ حامان میرے لیے مٹی جلا، بلند عمارت بنا، تاکہ میں بلند عمارت پہ چڑھوں اور آسمان میں جھانک کر دیکھوں کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے دنیا میں کہ نہیں۔ یہ اس نے ظاہر تمسخر موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور یہ آخری تیسری بد زبانی کی، وَإِنِّي، ہاں بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، یہ گمان کرتا ہوں، مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ معاذ اللہ موسیٰ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور خدا معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کی بدبختی تھی۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، ہوا یعنی اس نے بھی، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے بھی، اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی کیا کیا؟ تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ ایسا تکبرانہ جملہ بولتے، انہوں نے یہ تکبر کیا، وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ بھی گمان کر لیا، انہم، کہ بے شک وہ لوگ، الینا، میری طرف یعنی اللہ کی طرف، لا یرجعون، کبھی واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فرعون نے آخرت کے دن کا بھی انکار کیا کہ کوئی قیامت شامت نہیں ہے، میں نے کسی قیامت والے دن، میں ہی رب ہوں تو میں، لوگ میرے آگے کھڑے ہوں گے، اگر کھڑے بھی ہوئے میں کسی رب کے آگے کھڑا نہیں ہوں گا، معاذ اللہ۔ یعنی اس نے یہ بھی گمان کیا کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا جی، آخرت کے دن کا انکار کیا۔ پھر اللہ نے کیا انجام کیا جی؟ فَأَخَذْنَاهُ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور برد کر دیا، فِي الْيَمِّ، دریا کے اندر، اس کو اور اس سارے لشکر کو دریا برد کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ، اے نبی آپ دیکھیں، عاقبۃ الظالمین، ہم نے ان ظالمین کی کیسے عاقبت جو ہے وہ کی۔ کچھ بھی نہیں، ایک لمحہ پہلے دنیا میں فرعون اور اس کا لشکر زندہ تھا،
ایک ہی لمحے میں کیا ہوا، سارے کے سارے غرق ہو گئے، سارے محل، وہ سارے محلات، اس میں جو سونے زیورات، سب کچھ پورا کا پورا مصر جو فرعون اور فرعون کا لشکر تھا، رب نے کہا میں نے سب کو دریا برد کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اسی طرح ہم بناتے ہیں امت، یدعون الی النار، جو آگ کی طرف پکارتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ہر دور میں ایک ایسا خبیث ہوتا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون ہے جی؟ فرعون تھا جی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا جی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اینڈ کمپنی تھے، ٹھیک ہے۔ ابو لہب، جس کی ابھی آپ نے عشاء میں پڑھا بھی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا یہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح یہ ہر دور کے اندر ایسے سردار ہوتے ہیں، الی النار، جو آگ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، ان جیسوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ آخری آیت دی، پھر ہمارا رکوع بھی ختم ہو جائے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور اللہ نے کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ، ہم نے چمٹا دی۔ چمٹانا کا مطلب ہے چپک جانا، ایسا چپکنا کہ اترنا ناممکن ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے پیچھے پیچھے کر دی، چمٹا کے رکھ دی، فی ہذہ الدنیا، ان جیسے بدبختوں کے لیے دنیا میں لعنت۔ اور آپ دیکھیں قرآن پاک کب تک پڑھا جائے گا جی؟ قیامت تک فرعون، جو پڑھے گا آپ کے دل میں، میرے دل میں بھی فرعون کے لیے لعنت کے جذبے ہی ہیں۔ تو اللہ نے کہا دنیا میں جب تک ایک دنیا قائم رہے گی، ان پر لعنتیں ہی پڑتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین، یہ سب سے بدحال ہو کر اللہ کے سامنے۔ اگر دنیا میں قیامت کے دن جو سب سے بدحال لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ فرعون، یہ حامان، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی، جن کو آئمۃ الکفر کہتے ہیں، کفر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں۔ رب نے کہا یہ ہر دور کے، ہر پیغمبروں میں جو کفر کے سردار ہیں، قیامت کے دن یہ سب سے بدحال قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا اسے سمجھنے کی۔ اگلی آیتوں میں ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں ملی، ٹھیک ہے، ابھی تک صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ کل میں رسول بنے گے، اور کل ہم نبی اور رسول کا فرق بھی جانیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں